ہم تو چلے ہم نے تو نبی بھی نہیں دیکھے، ہم اب کلچر میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ نبیوں تک کو رد کر دیتے تھے. کلچر کی اتنی طاقت ہوتی ہے. کلچر بہت سخت، بہت بڑا طاغوت ہوتا ہے کلچر کا جو طاغوت ہوتا ہے، کیونکہ یہ نسل در نسل ایک مائنڈ سیٹ اسٹیبلش ہوا ہوتا ہے. یہ آپ کی جینیالوجی میں جینز تک جا چکا ہوتا ہے، ٹریول کر چکا ہوتا ہے. اس کو توڑنے کا مطلب ہے کہ آپ باقاعدہ اپنی نیچر کے، اپنے سرشت کے خلاف جا کے ایک سٹیپ لیتے ہیں. یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کلچر کو بریک فری کرنا. یہ صرف مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا، یہ آپ کی جینیالوجی کے خلاف کھڑا ہونا ہوتا ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. اسی لیے اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر بھی زیادہ ہے. ایتھیسٹ نے بھی کوئی تاغوت بنایا ہوتا ہے؟ ایتھیزم خود ایک اسٹیبلش تاغوت ہے. اور سر یہ تاغوت کی نا بتائیں کہ ریزن کیا ہے، ہم تاغوت کیوں بناتے ہیں؟ ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں جس چیز کا خوف ہونا، ہم خوف کی وجہ سے تاغوت کو اسٹیبلش کرتے ہیں. خوف ہو سکتا ہے، انٹرسٹ ہو سکتا ہے، لالچ ہو سکتی ہے، ابلیس کے وسوسے ہو سکتے ہیں. بہت بہت سے ریزنز ہیں. آپ دیکھیں نا، قرآن میں جس کو باقاعدہ طور پہ ایکسپلین کرتے ہوئے طاغوت بیان کیا گیا ہے، وہ آپ کی نفسانی خواہشات کا اسٹیبلشڈ ایک سٹرکچر ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ تم لوگوں نے اپنے طاغوت بنائے باقاعدہ طور پہ. اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ دیکھیں کون سی صورت ہے، سورہ نساء میں، سورہ نساء کی، اگر بلکہ ہبا آپ وہ آیات کھول سکیں، سورہ نساء کی 155 پلس آیات سے آگے جائیں تو بڑی کلیئر باتیں اوپن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب حق تم پہ عیاں ہو جاتا ہے تب ہدایت لینا تمہارا اپنا کام ہے. تم ہدایت لو تو تمہاری، نہیں لیتے تو گمراہی بھی تمہاری اپنی چوائس ہے. اٹ مینس اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتے ہیں ہدایت. انا ہدینہ السبیلا، ہم نے ہدایت دے دی. اب تم نے نہیں لی ہدایت تو تم نے گمراہی چوز کی، تو تم نے ایک پیرلل اپنا لائف سٹائل اسٹیبلش کر لیا. اب اس میں تمہارے طریقہ کار بھی اپنے، تمہارا گاڈ بھی اپنا، اور اس میں تم پھر ایک طاغوت اسٹیبلش کرتے ہو، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے کرتے. تو یہ انسان نے خود سے چوز کی ہوئی ہیں چیزیں. اللہ تعالیٰ خالی اس کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر کے دکھا رہے ہیں کہ دس از ناٹ می، دین یو آر ناٹ عبداللہ اینی مور، یو آر اسٹیبلشنگ یور اون پیرلل گاڈس. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اور آخرت میں پھر میں تمہیں کہوں گا کہ بلاؤ اپنے خداؤں کو کہ تمہیں زندہ کریں، تمہیں اٹھائیں، دیکھوں گا تمہارے کون سے خدا آتے ہیں تمہیں بچانے کے لیے. تو یہ بڑی کلیئر انڈیکیشنز ہیں، اور یہ ہر شخص پہ اپلائی ہو رہی ہیں، ہر ریلیجن پہ اپلائی ہو رہی ہیں، ہر عقیدے پہ اپلائی ہو رہی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑے بلیک اینڈ وائٹ کر دیا ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اسی کو ٹھیک سمجھتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں جو ہمیں بتایا گیا یا جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں ہم آگے بھی وہی کنوے کرتے ہیں. دس از اسٹیبلشنگ یور اون سسٹم آف عقائد. دس از ویئر وی آر آن ویری رسکی گراؤنڈس. پھر ہم انہی خداؤں سے آخرت میں بھی مانگیں گے اور وہ خدا ایگزسٹ نہیں کریں گے. تو اس ٹائم پھر ہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اٹھو گے کیسے، تمہیں اٹھائیں گے کیسے تمہارے خدا، تم تو مرے پڑے رہو گے. میں ان کو تو کہوں گا کہ اپنے خداؤں سے کو تمہیں دوبارہ اٹھائیں. یعنی بڑے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بہت سخت ہے، اور یہ ہم نے اپنے اوپر خود یہ چیزیں ڈرا کی ہیں اور ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں. سر میرا ایک اور سوال ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ میں نے یہ تاغوت بنایا ہوا ہے، اب اس تاغوت کو توڑیں گے کیسے، ختم کیسے کرنا ہے اس کو؟ اگر پتہ چل گیا ہے، یہ آپ نے سوال میں کہا ہے اگر پتہ چل گیا ہے، تو پتہ چلنے کے بعد تو توڑنا آسان ہوتا ہے. جب پتہ ہی نہ چل رہا اور آپ کسی اندیکھی بلائنڈ فالوئنگ میں چل رہے ہیں تب مشکل ہوتا ہے. پتہ چلنے کے بعد تو پھر آپ کے اپنے ول پاور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے بریک فری کیسے کرتے ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں میری ٹھیک ہے بات؟ سر. جی سر. You have to pull yourself out of it that I cannot do this. یہ کفر ہے. طاغوت کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک اور خدا کو تسلیم کر لیا ہو، یہ شرک ہے. سر اس کی ایک اور یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جب ہمارے اوپر ایک بھری طاقت آ جائے اور ایک کوئی سسٹم آ جائے، ہم پھر اس کو پوجنا شروع کر دیں اس کے ڈر سے. بالکل ایسا ہے، یہ ڈر سے ہی زیادہ اسٹیبلش ہوتا ہے. ٹھیک. اسی لیے اس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ خوف کا جو بت ہوتا ہے وہ سب سے مشکل سے ٹوٹتا ہے. اب جب یزید کا دور تھا تو سارے لوگ خوف سے اس کے تابع ہو گئے تھے. سب کو پتا تھا کہ وہ غلط ہے، سب جانتے تھے کہ وہ کین یو سی می؟ یس سر. سب جانتے تھے کہ وہ غلط ہے، سب کو پتا تھا کہ وہ ناحق ہے، ظالم ہے، ایوری تھنگ.
لیکن اس کا ظلم اس کا خوف ہی تو تھا جو ان کو اس سے بریک فری نہیں ہونے دے رہا تھا. سب سے مشکل بت ٹوٹتا ہی ظلم والا ہے, کیونکہ وہ پھر قربانی مانگتا ہے. وہ پھر یو ہیو ٹو لوز یور لائف ایٹ دا کاسٹ آف یور لائف, یو اسٹینڈ بفور دا پاورفل سسٹم. یہ سب سے مشکل بت جو ہوتا ہے وہ خوف کا بت ہوتا ہے, اور یہی وہ طاغوت ہوتا ہے جس کو توڑنا مشکل ہے. جو ہم نے اپنے ڈیزائرز کا بنایا ہوتا ہے اس میں ول پاور چاہیے ہوتی ہے. آپ نے کب اس کو ترک کرنا ہے اور سیدھے راستے پہ آ جانا. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. سر میرا ایک اور کوشچن تھا سر, جیسے ہم دیکھتے ہیں آپ نے یہاں پہ بھی ہمارے کلچر کی بات بھی کی تھی کہ کلچر پہ بھی لوگوں کا مطلب کہ اسی طرح سے عقیدت ہوتی ہے جس طرح سے ان کو اللہ پہ ہونی چاہیے. تو ہماری سوسائٹی میں کلچر کے اوپر اتنی عقیدت کیوں ہے, یعنی عقیدہ کیوں اتنا اسٹرانگ ہے جبکہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے؟ مطلب کہ ہماری کلچرل چیزیں بہت انگرینڈ ہیں. ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے, کیونکہ کلچر کو بننے میں صدیاں لگ جاتی ہیں, یا منیمم 1 صدی ضرور لگ جاتی ہے. تو کلچر میں جتنی سختی ہوتی ہے اور جتنی عقیدت ہوتی ہے وہ توڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. جب دین ابراہیمی آیا ہے تو سب سے مشکل کام عربوں کے لیے یہی تھا کہ وہ اپنے عرب کلچر میں اتنے انوالو تھے کہ اس سے بریک فری نہیں کر رہے تھے, جانتے بوجھتے ہوئے کہ نبی سامنے آ گئے ہیں. ہم تو چلے ہم نے تو نبی بھی نہیں دیکھے, ہم اب کلچر میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ نبیوں تک کو رد کر دیتے تھے. کلچر کی اتنی طاقت ہوتی ہے. کلچر بہت سخت, بہت بڑا طاغوت ہوتا ہے کلچر کا جو طاغوت ہوتا ہے, کیونکہ یہ نسل در نسل ایک مائنڈ سیٹ اسٹیبلش ہوا ہوتا ہے. یہ آپ کی جینیالوجی میں جینز تک جا چکا ہوتا ہے, ٹریول کر چکا ہوتا ہے. اس کو توڑنے کا مطلب ہے کہ آپ باقاعدہ اپنی نیچر کے, اپنے سرشت کے خلاف جا کے ایک سٹیپ لیتے ہیں. یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کلچر کو بریک فری کرنا. یہ صرف مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا, یہ آپ کی جینیالوجی کے خلاف کھڑا ہونا ہوتا ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. اسی لیے اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر بھی زیادہ ہے کہ جب آپ اتنی مشکل سے اپنی حق کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی بہت زیادہ دیتا ہے. صحیح ہوگا. سر یہ والی چیز ہم لوگ مطلب اگر کلچر میں رہتے ہوئے ہم لوگ یہ چیز اللہ کی طرف نہیں ڈیولپ کر سکتے, مطلب کہ جو ہماری اسٹرینتھ وہ اس طرف ہے, کلچر کی طرف انکلینیشن ہے, تو ہماری اللہ کی طرف کیسے ہو سکتی ہے, یعنی یہ عقیدہ ہمارا اللہ کی طرف ہو جائے اسٹرانگ؟ اس کے لیے بیٹے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لیول پہ کنیکٹڈ ہوں کہ آپ کہیں کہ مجھے صرف اللہ تعالیٰ کے, یعنی جو توکل ہوتا ہے, مجھے صرف ایک توکل چاہیے, میں پھر کم واٹ میں آئی کین فائٹ اینی تھنگ اور اینی ون. کیونکہ اس میں سب سے پہلے تو آپ کی فیملی کلچر کو بریک کرنا, تو مطلب آپ اپنے قبائل کو, اپنے سسٹم کو, اپنے خاندان سے ہٹ کے آپ گفتگو کر رہے ہیں. یہ سب سے مشکل کام اسی لیے ہوتا ہے. لیکن اس میں بس توکل از دا کی ٹو دی ایگزٹ فرام دس کلچرل قید. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کا توکل ہے جو مجھے لے کے نکلے گا اس میں سے, اور کوئی چیز نہیں ہوتی. نظر ہی کچھ نہیں آتا سوائے توکل کے اس وقت, کیونکہ اس میں اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیسے کریں, تو کیسی باتیں کر رہے بھائی, یہ چیز تو میرے باپ نے نہیں کبھی کی, میرے دادا نے کبھی نہیں کی, میرے بھائی نے نہیں کی, پورا خاندان کا خاندان وہ جدی پشتی ایک چیز کے اوپر چل رہے ہوتے. تو یہ ایک توکل ہوتا ہے جو انسان کو نکالتا ہے کہ یہ گفتگو کر رہا ہوں میں, یہ حصار توڑ دوں گا. صحیح ہوگا. جزاک اللہ.